Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ بإذن اللہ ہم اپنے 29ویں پارے کا تیسرا حصہ مکمل کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم سورۃ النوح، سورۃ الجن اور سورۃ المزمل انشاءاللہ بإذن اللہ مکمل کریں گے۔ کورس کا تعارف، کورس کے مقاصد ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے۔ سورۃ النوح کا تعارف اگر دیکھیں تو سورہ نوح یہ 28 آیات پر مشتمل صورت ہے، اور اس کے اندر بنیادی موضوع توحید اور آخرت کی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام کی توحید کی دعوت جو اختصار کے ساتھ ہے، اور اس کے فوائد، نوح علیہ السلام کی فریاد قوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی دعائیں اور بددعائیں وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحا نوح علیہ السلام کو، الى قومه کس کی طرف؟ ان کی قوم کی طرف۔ قومه کس طرف؟ ان کی قوم کی طرف۔ کیا دے کر بھیجا؟ ان انذر کے تو ڈرا، قومک اپنی قوم کو، من قبلی اس سے پہلے، ان یاتیہم کہ آئے ان کے پاس، عذاب علیم ایک دردناک عذاب۔ دردناک عذاب سے ڈرانے کے لیے آپ اپنی قوم کی طرف جائیں، اور اسی قوم کی طرف ہم نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ پھر فرمایا قال، انہوں نے کہا، یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح۔ یہاں پہ ایک بڑا ایک سادہ سا قاعدہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ نوح علیہ السلام جاتے اور جا کے دین کی دعوت دیتے، لیکن نوح علیہ السلام کا قوم کی طرف جانا اور دعوت دینے سے پہلے اپنی پوزیشن، اپنی ڈیزیگنیشن واضح کرنا، اور پھر ڈیزیگنیشن واضح کرنے والے الفاظ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ نہیں کہا انہوں نے انی لکم بشیر مبین، میں تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہوں، یا میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں، کیونکہ خوشخبری کے اندر ایک نرمی اور خوشی کا پہلو پایا جاتا ہے، جبکہ نذیر کے اندر ایک یعنی غصہ، ایک ہیبت اور ایک یعنی ڈرانے والا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ انی لکم نذیر مبین، ایک تو اپنی ڈیزیگنیشن واضح کی، اور دوسرا ڈیزیگنیشن واضح ایسے نہیں کی کہ اس کے اندر کوئی نرمی کا پہلو ہو۔ جتنا سنگین تمہارا گناہ ہے اتنا ہی زیادہ میں ڈرانے والا، مبین واضح بنا کے بھیجا گیا ہوں، سخت ترین یعنی مبین واضح ڈرانے والا۔ پھر آگے مقاصد بیان کیے۔ نمبر 1 ان اعبد اللہ، مقصد میرا کیا ہے؟ یعنی ڈرانے والا تو آ گیا، ڈرانے والے کے آنے کی وجہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے؟ تو 3 یا 4 مقاصد یہاں پہ بیان کیے گئے۔ نمبر 1 ان اعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ نمبر 2 اور اس سے تقوی اختیار کرو، نمبر 3 واطیعونی اور میری پیروی کرو۔ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور میری پیروی کرنی ہے۔ دیکھا جائے تو جس انسان کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہوں وہ وہی کامیاب انسان ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں نا، اطیع اللہ واطیع الرسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر۔ مطلب یہی 3 چیزیں ہیں جو انسان کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب ان مقاصد کے فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ یغفر لکم، وہ تم کو معاف کر دے گا، من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے، یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ویؤخرکم اور وہ تم کو مہلت بھی دے دے گا، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک۔ یعنی اللہ نہ صرف تمہارے گناہ معاف کرے گا بلکہ اللہ تمہیں زمین کے اندر ایک طرح سے مقام دے دے گا، تمہیں مہلت دے دے گا، تمہیں فائدہ دے دے گا، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک۔ اور یاد رکھو ان بے شک اجل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وقت، اذا جاءہ جب آ جائے، اذا جاء جب آ جائے وہ، لا یؤخر تو اس کو کوئی بھی مؤخر نہیں کر سکتا، یعنی اس کو ڈیلے کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی انسان کا موت کا وقت آ گیا اور ہم یہ کہہ دیں کہ شاید اس کو آدھا گھنٹہ مہلت مل جائے گی، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔
اگر کسی انسان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے وہ روٹی کا لقمہ جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے اور اس کے منہ کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اس کے منہ میں جانا نہیں لکھا ہوا تو کوئی زبردستی اس کے منہ میں ڈال نہیں سکتا، یا ایون منہ کے اندر چلا گیا ہے، معدے کے اندر جانا، پیٹ کے اندر جانا اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوا تو کوئی ذات اس کو اندر نہیں لے کے جا سکتی، کیوں؟ لا یؤخر، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لو کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا، قال، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، انی دعوت، میں نے پکارا یعنی میں نے بلایا، میں نے دعوت دی، قومی، میری قوم کو، لیلاً، رات کے وقت، و نہارا، اور دن کے وقت، یعنی دن رات میں نے ایک کر دیا، دن رات میں نے محنت کی، اور ان کو میں نے اللہ تیری دعوت دی ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، مجھے ماننے والے بن جاؤ، میری پیروی کرنے والے بن جاؤ، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فلم یزدہم، نہیں ان کو زیادہ کیا، دعائی، میری دعوت نے، الا، مگر، فرارن، بھاگنے میں، یعنی جتنی میں ان کو دعوت دیتا رہا ہوں اتنا ہی وہ دور جاتے رہے، اتنا ہی وہ دوڑتے رہے۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، کلما، جب بھی، دعوتہم، ان کو دعوت دی، کس چیز کی؟ لتغفر لہم، کہ تو معاف کر دے گا ان کو، یا اللہ جب میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ پہ ایمان لے آؤ گے تو اللہ تم کو معاف کر دے گا، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ گے تو اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعہم، انہوں نے بنا لی اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، یعنی انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، واستغشوا ثیابہم، اور انہوں نے کپڑوں کے ساتھ، یعنی واستغشوا، اور انہوں نے ڈھانپ لیا، ثیابہم، اپنے کپڑوں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا، وَأَسَرُّوا، اور وہ اسی پہ مستمر رہے، اسی پہ انہوں نے اصرار کیا، بضد رہے، اپنی بات پر بضد رہے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، استکباراً، بہت زیادہ تکبر کرنا، یعنی میں نے ان کو جب بھی تیری بارے میں بات کی ہے یا اللہ تیری مغفرت کے بارے میں ان کو میں نے سمجھایا تو سوائے اس کے کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں لے لی، ہم نے تیری بات نہیں سنی، جیسے مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن مجید کو مت سنو، اور جب یہ قرآن پڑھا جائے تو کانوں میں انگلیاں لے لیتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، یہی کام انہوں نے کیا، اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیں اور چہروں کے اوپر انہوں نے کپڑے لے لیے، مطلب کیا کہ ہم نے تمہاری بات نہیں سننی، ہم اپنی جگہ پہ قائم دائم ہیں۔ ثم، پھر، انی، بے شک میں نے، دعوتہم، ان کو دعوت دی، یعنی ان کو پکارا، ان کو دعوت دی، جہارا، باواز بلند، میں نے جہری اعتبار سے بھی ان کو دعوت دی۔ ثم، پھر، انی، بے شک میں نے، اعلنت، اعلان کیا، لہم، ان کے لیے، یعنی میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی، واسررت، اور سری، لہم، ان کے لیے، اسرارن، سری، یعنی پوشیدہ کرنا، اللہ میں نے ان کو اونچی آواز میں بھی دعوت دی، بلند آواز سے بھی ان کو پکارا، ان کو اعلانیہ دعوت بھی دی اور ان کو پوشیدہ دعوت بھی دی۔ دیکھیں دعوت کے جتنے بھی طریقے تھے وہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام نے ان دو آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دیے کہ نوح علیہ السلام نے دعوت کے یہ سارے طریقے اختیار کیے۔ دعوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جہارا، بندہ ذرا زبردستی انداز میں دعوت دے۔ اعلنت کا مطلب یعنی اعلانیہ اعتبار سے، نرمی کا پہلو لیکن اعلان کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے۔ اسررت، چھپ چھپا کے، پوشیدہ انداز میں، گھروں میں جا کے، کانوں میں جا کے، پیار سے بٹھا کے، چھوٹی چھوٹی مجلسوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر، اکیلے اکیلے آدمی کو، یعنی اگر اعلنت اور جہار کی بات کریں تو مطلب یہ مجلسوں کے اندر بڑی بڑی دعوت دینا، میلوں ٹھیلوں کے اندر جا کے دعوت دینا، لوگوں کے معبد خانوں کے اندر جا کے دعوت دینا، اور اگر اسرارہ کی بات کریں تو تنہائیوں میں جا کے، قریب سے جا کے، گھروں میں جا کے، اچھے انداز سے ان کو دعوت دینا۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے دعوت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، لیکن نتیجہ کیا؟ اور دعوت کا پھر فائدہ بھی بتایا، فرمایا فقلت، میں نے کہا، استغفروا، استغفار کرو، ربکم، اپنے رب سے، انہ، بے شک، کانا، وہ ہے، غفارا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، یرسل، وہ بھیجے گا، سما، آسمان سے، علیکم، تم پر، مدرارا، مدرارا کا مطلب ہوتا ہے یعنی خوب برسنے والی بارش، مدرارا، تسلسل کے ساتھ، وَيُمْدِدْكُمْ، وہ بڑھائے گا تمہیں، بھی اموال، مال کے اعتبار سے تمہارا مال بڑھا دے گا، وبنین، اور تم کو بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ، اور وہ بنائے گا، لکم، تمہارے لیے، جنات، باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنائے گا تمہارے لیے، انہارا، نہریں، اللہ تمہیں باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا،
ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون تم نہیں توقع رکھتے، امید رکھتے، للہ اللہ تعالیٰ سے، وقارا خیال رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کا وقار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توقیر، اس کی عزت، اس کا مقام اور مرتبہ رکھتے ہوئے سامنے تم اللہ سے کسی چیز کی امید ہی نہیں رکھ رہے۔ وقد تحقیق خلقکم پیدا کیا اس نے تم کو اتوارا، اتوارا کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسے مختلف حالتوں کے اندر پیدا کیا۔ اس کی میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں، پہلے استغفار پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول آتا ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا امام صاحب میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا جی میں بے اولاد ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے آگے کہا کہہ سالی بڑی پڑی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، کہنے لگے استغفار کرو۔ ثابت کیا ہوا کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ماسٹر کی ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اور میں بھی خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں، ایون اپنے آپ کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں، جن کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے، اگر وہ چاہتے ہیں اللہ ان کو بیٹا دے تو کثرت سے استغفار کریں۔ کیوں؟ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ نے یہاں پہ بیٹوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ جتنے بھی لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں، مال بھی ان کو دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا من جعل اللہ جیسے اللہ فرمایا کہ من لازم، نبی صاحب نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ اس کے غم کو، پریشانی کو خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ومن کل ضیق مخرجا، اس کو کوئی تنگی آ رہی ہوتی ہے اللہ اس کے لیے کشادگی کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اس کو وہاں سے مال دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور مستقل بنیاد پہ استغفار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں بعض احادیث کے مطابق 70 بار اور بعض احادیث کے مطابق 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اتنا زبردست یہ استغفار جو ہے وہ ورد ہے انسان کے لیے ہر معاملے کو حل کروانے کے اعتبار سے۔ پھر وقت خلقکم اتوارا، اتوارا کا مطلب ہوتا ہے یعنی مختلف شکلوں کے اندر، مختلف حالتوں کے اندر۔ اس کی کئی توجیحات ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی مٹیاں اکٹھی کیں، پھر ان کو گوندا گیا، پھر ان کی مختلف حالتیں بیان کی گئیں، پھر ان کو پکایا گیا، پھر کوئی سفید رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، کوئی چھوٹے قد کا، کوئی بڑے قد کا، کوئی براؤن بالوں والا، کوئی کالے بالوں والا، مطلب اللہ نے مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ کا پیدا کیا تھا، ہمیں ایوریج قد کا پیدا کیا۔ بعض ممالک کے لوگ چھوٹے چھوٹے قد والے ہیں، بعض ممالک کے لوگ بڑے بڑے قد والے ہیں، بعض ممالک کے لوگ مضبوط جسم والے ہیں، بعض ممالک کے لوگ نحیف جسم والے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کی تخلیق ہی ایسے کی ہے مختلف حالتوں کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، خلق اللہ اس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سبع سماوات ان 7 آسمانوں کو، طباقا اوپر تلے، تہ بتہ، وجعل القمر اور اس نے بنایا سورج کو، چاند کو، فیہن اس میں، نورا نور، وجعل الشمس اور سورج کو اس نے بنایا، سراجن چمکتا ہوا چراغ، یعنی نور کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے اور سراج کے اندر شدت ہوتی ہے۔ آپ سورج کی طرف آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ سکتے، چاہے گرمی ہے، چاہے سردی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، سورج کی طرف آپ آنکھیں کھول کے اس کو نہیں دیکھ سکتے، جبکہ چاند کو آپ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے چاہے پوری رات دیکھتے رہیں آپ کی آنکھیں کبھی بھی نہیں تھکیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے زبردست الفاظ کا چناؤ کیا یہاں پہ کہ ہم نے چاند کی روشنی ایسے بنائی جو ٹھنڈک والی ہے، اور سورج کو ہم نے دہکتا ہوا چراغ بنایا، یعنی ایسا اس کے اندر ایک شدت پائی جاتی ہے کہ اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انباتکم تم کو پیدا کیا، من الارض زمین سے، یعنی اگایا تم کو، من الارض زمین سے، نباتن اگانا، انسان کی تخلیق اللہ نے زمین سے کی۔ پھر اللہ کہتے ہیں ثم یعیدکم، پھر وہ تم کو لوٹائے گا، فیہا اسی کے اندر، اسی زمین کے اندر تم لوٹائے جاؤ گے، ویخرجکم اور وہ نکالے گا تم کو، اخراجن نکالنا، جیسے اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم اسی سے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اسی کے اندر تم کو ڈال دیں گے، ومنہا نخرجکم اور دوبارہ تمہیں اسی میں سے نکالیں گے، تارۃ اخری دوسری مرتبہ تخلیق کر کے، پیدا کر کے۔ تو جو ذات انسان کو عدم سے وجود دے سکتی ہے وہ دوبارہ اس کو معدوم کر کے وجود دے سکتی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ کہتے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ جعل اس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو بساطا بچھونا لتسلکو تاکہ تم چلو یا تلاش کرو یعنی تاکہ تم چل سکو منہا اس میں سبلن چلنا فجاجا کشادگی کے ساتھ کشادہ انداز میں کشادگی کے ساتھ تم اس زمین کے راستوں پہ چل سکو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین تمہارے لیے ایسے شاندار بچھونا بنا دی. قال نوح ربی اب دوبارہ نوح علیہ السلام کی بات آ گئی کہنے لگے اللہ سے اب بددعا کر رہے ہیں. قال کہا نوح نے ربی اے میرا رب انہم بے شک انہوں نے عصونی میری نافرمانی کی ہے واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی من لم یزدہ جس نے ان کو زیادہ نہیں کیا مالہ ان کے مال نے وولدہ اور ان کی اولاد نے الا مگر خسارہ خسارے میں. یعنی اللہ انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جو مال والے بھی ہیں اور اولاد والے بھی ہیں اور ان کے مال اور ان کی اولاد نے سوائے خسارے کے ان کو اور کچھ نہیں دیا. اللہ یہ میری قوم ان لوگوں کی پیروی کرنے بیٹھی ہوئی ہے. وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیا مکرن کبارا بہت زیادہ مکر کرنا یعنی انہوں نے ہیلا سازی کی اتنی ہیلا سازی جو بہت بڑی ہیلا سازی ہے. اس کے بعد وقالو انہوں نے کہا لا تذرن آگے سے کہنے لگے وقالو انہوں نے کہا لا تذرن نہ تم چھوڑو یعنی ان لوگوں نے جو مکر کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا نہ تم چھوڑو آلہتکم اپنے الہوں کو ولا تذرن اور نہ تم چھوڑو ودن ود کو ولا سواع اور نہ سواع کو ولا یغوث نہ یغوث کو ولا ویعوق اور نہ یعوق کو ونصر اور نہ نصر کو. یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 بت تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی. بنیادی طور پہ یہ نیک لوگ تھے یہ اچھے لوگ تھے یہ صالح لوگ تھے. جب یہ فوت ہوئے تو جنریشن گیپ کے طور پہ پہلے ایک جنریشن آئی ان کو شیطان نے کہا کہ یہ تمہارے نیک لوگ تھے تم ان کی تھوڑا بہت ان کی تعظیم کیا کرو. تعظیم شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ان کی قبروں کے اوپر چڑھاوا شروع ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ ان کی مورتیاں بننے لگ گئیں. پھر گھروں کے اندر برکت کے لیے مورتیاں رکھی جانے لگیں اور اس طرح سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو بت پرستی تھی یہی جو بت تھے نا یہی والے بت یعنی ود نصر سوا یغوث یعوق وغیرہ یہ مشرکین مکہ کے بھی ہاں پائے جاتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو غرق ہو گئے تھے تو ختم ہو گئی تھی ساری چیزیں جب طوفان نوح آیا تو مشرکین مکہ کے اندر یہ کیسے آ گئے. جیسے شیطان نے قوم نوح کو ورگلایا تھا ویسے مشرکین کو بھی ورگلا دیا. ود جو تھا یہ بنو کلیب کے ایک بت تھا. اس طرح سے یغوث یعوق نصر مختلف قبائل کے اندر انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے یعنی ان کو رکھا ہوا تھا اور ان کی عبادت اور ان کی پوجا پاٹ وہ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقد اور تحقیق اضلوا انہوں نے گمراہ کیا کثیراً بہت سارے لوگوں کو ولا تزد الظالمین اور نہیں زیادہ کیا ظالموں کو الا مگر ضلالا ولا تزد اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو الا مگر ضلالاً گمراہی کے اندر. مما اس سے خطیئاتہم وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں. اغرقو یا اللہ جو بھی ان میں سے گناہ گار ہیں یعنی وہ سارے جو گناہ گار ہیں اغرقو ان کو غرق کر دے. فادخلوا یعنی اغرقو غرق کیے جائیں گے یہ مطلب ہو گیا نا اس کا غرق کیے گئے. مما اس سے خطیئاتہم جو گناہ گار ہیں اغرقو وہ غرق کر دیے گئے. فادخلوا اور وہ داخل کر دیے گئے نارن آگ کے اندر. فلم یجدوا پس نہیں انہوں نے پایا لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ انصارن کوئی مددگار اللہ کے علاوہ ان کو کوئی مددگار نہیں ملا. وقال اور کہا نوح نے ربی اے میرے رب لا تذر نہ چھوڑ علی الارض زمین پر من الکافرین کفار میں سے دیارا کوئی بھی بسنے والا یا اللہ ایک بھی بسنے والا کافروں میں سے اس روئے زمین پہ نہیں رہنا چاہیے. یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو پانی کا عذاب آیا تھا وہ پوری دنیا کے لیے آیا تھا صرف مخصوص علاقے کے لیے نہیں آیا تھا جیسے ہمارے یہاں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یا دیگر لوگ ہیں. ایون ہم نے بھی اپنے لٹریچر کے اندر یہ باتیں پڑھی ہیں کہ جی قوم نوح کے اندر جو عذاب آیا تھا وہ ایک مخصوص سے ٹائم کے لیے اور مخصوص سی جگہ کے لیے تھا. یہ جاپان کوریا اور چائنا مائنا یہ والے جو علاقے تھے یہ بچ گئے تھے. اب آپ اگر اندازہ کریں یہ بات لاجیکلی غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ
عبداللہ ابن عباس یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 10 صدیوں بعد یعنی بت پرستی کا آغاز ہو گیا. 10 صدیوں میں کیا اتنی آبادی ہو گئی تھی کہ چائنا، جاپان، کوریا اور یہ سارے کے سارے علاقے اس وقت تک آباد ہو چکے تھے. یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. اور دوسرا یہ والی جو آیت ہے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو نوح علیہ السلام کا جو سفینہ یا کشتی نوح تھی اس پہ سارے مومن سوار ہو گئے تھے. مومنوں کے علاوہ اس وقت زمین پہ کوئی بندہ نہیں باقی تھا. اور اسی اور نوح علیہ السلام کی جو بد دعا تھی اس کا نتیجہ تھا کہ پوری دنیا کے اوپر عذاب آیا، کوئی ایریا اس سے باقی نہیں بچا. لہذا یہ بات کہنا غلط ہے کہ نہیں جی اتنے سے ایریے پہ آیا تھا، یہ آیا تھا، وہ آیا تھا. یہ غیب کی باتیں ہیں. غیب کی باتوں کے اوپر ہم سائنٹیفکلی بھروسہ نہیں کرتے. غیب کی باتوں کے اوپر وحی کے ساتھ بات کی جاتی ہے. وہی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اس کے بعد آگے کہنے لگے انکا بے شک تو نے انتظرہم اگر چھوڑ دیا ان کو، یضلوا وہ گمراہ کریں گے، عبادک تیرے بندوں کو، ولا یالدوا اور وہ نہیں پیدا کریں گے الا مگر فاجرن گناہ گار لوگ، کفارا اور کافر قسم کے ناشکرے لوگ. یعنی یا اللہ اگر تو نے دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ بھی کریں گے اور سوائے گناہ گاروں کی اور کسی کو پیدا نہیں کریں گے. گناہ گار میں سے گناہ گار پیدا ہوگا، یا اللہ تو ان کو تو دنیا میں کوئی آدمی نہ چھوڑ. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی رب اغفر لی، اے میرے رب معاف کر دے مجھ کو، والی والدیہ اور میرے والدین کو، والی من داخلہ اور جو کوئی داخل ہو جائے، بیتی میرے گھر میں، مؤمنن ایمان کی حالت میں، وللمؤمنین اور مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ولا تزید الظالمین اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو، الا مگر تبارہ ہلاک کرنے میں. یا اللہ تو ظالموں کو سوائے ہلاک کرنے کے اور کسی چیز کے اعتبار سے زیادہ نہ فرما. تو یہ نوح علیہ السلام نے جو تھی وہ بد دعا کی اور ساتھ ساتھ دعا بھی کی. اب آپ دیکھیں آخر میں جا کے ہلاکت اور تباہی اور بربادی اسی بارے میں آ گیا کہ پہلے بد دعا ہے، پھر دعا ہے اور اس کے بعد پھر بد دعا ہے. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کس قدر تنگ آ چکے ہوں گے کہ انہوں نے اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی شد و مت کے ساتھ اپنی قوم کے لیے بد دعائیں کی. آگے ہمارے پاس سورۃ الجن، یہ آیا 28 آیات پہ مشتمل ہے. یہ مکی صورت ہے. صورت کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا. اس صورت کا بنیادی موضوع قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، جنات کا قبول اسلام، مشرکین مکہ کو تنبیہ اور منصب رسالت محمدی کی وضاحت کرنا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف جا رہے تھے. یہ طائف کے علاقے کا بہت بڑا بازار تھا. ایون جہاں تک مجھے یاد ہے ابھی بھی عکاظ کی منڈی لگتی ہے طائف کے اندر. اگر آپ طائف شہر سے کرنے منازل جو میقات ہے اس طرف سے اگر آپ مکہ کے اندر آئیں، یعنی طائف سے 2 راستے جاتے ہیں. ایک راستہ جاتا ہے جو عرفات کی طرف سے جاتا ہے اور دوسرا راستہ آتا ہے جو اوپر سے گھوم کے یہ کرنے منازل میقات کی طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے. اگر آپ اس طرف سے آئیں تو آپ کو راستے میں سوق عکاظ ملتا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام یہ سوق عکاظ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں وادی نخلہ آتی ہے. اللہ کے رسول اس وادی نخلہ میں کھڑے ہوئے، نماز کا وقت ہوا. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کی اور آپ علیہ السلام نے تلاوت شروع کی. تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو وہ سارے کے سارے رک گئے. انہوں نے کہا دیکھو یار یہ کیا بات ہے. مسئلہ اصل میں کیا ہوا تھا شاید میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اختصار کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو آسمان تھا نا وہ کھلا تھا. آج انشاءاللہ باذن اللہ سورۃ جن کے اندر یہ باتیں بھی آئیں گی. آسمان کھلا ہوتا تھا اور یہ جن شیاطین اوپر نیچے آتے جاتے تھے. کبھی کبھی جا کے آسمان پہ ہونے والے فیصلے بھی سن لیتے تھے اور سن کے آگے کسی کاہن کو، کسی نجومی کو، کسی پریڈکٹر کو، یا جس کو ہم آج کی دنیا میں کہہ لیں. مجھے تھوڑی ہنسی بھی آ رہی ہے کہ صبح مارننگ شو میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ میں 1 سال پورا تقریباً اخبار یہ سوچ کے پڑھتا رہا ستاروں کی دنیا کے حال کے حوالے سے کہ شاید آج جو اخبار میں میرے ستارے کا لکھا ہوا ہے وہ سچ ہو جائے، لیکن آج تک نہیں ہوا. تو یعنی پرانی باتیں ہیں جن دنوں میں اخبار آیا کرتے تھے، ہم لوگ پڑھا کرتے تھے پرانی باتیں. تو آسٹرو پیمسٹ کہہ لیں آپ. تو یہ جن جو تھے نا یہ باتیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو کہا کہ آج تم نے پاکستان کے فلاں ایریے کے اندر یا انڈیا کے فلاں ایریے کے اندر بارش ڈالنی ہے، یہ فلاں تاریخ کو وہاں پہ اتنی ملی میٹر بارش ہوگی. تو یہ سنتے اور آ کے کاہن کو، نجومی کو بتا دیتے، وہ لوگوں کو بتا دیتا اور وہ بارش ہو جاتی. اور پھر اس کے بعد اگلے 100 جھوٹ بول بال کے وہ اپنا رزق کماتا. بہرحال اب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، بعثت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کی، آسمان کے دروازے بند ہو گئے. باقاعدہ بڑے بڑے شہاب ثاقب، بڑے بڑے ستارے
کوئی بھی شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا اس کو مار دیا جاتا اور وہ مر جاتا۔ اب جب یہ دروازے آسمان کے بند ہو گئے تو شیاطین یعنی جن جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوا ہے، دنیا کے اندر مشرق و مغرب شمال اور جنوب میں پھیل جاؤ اور جا کے چیک کرو آخر کیا حادثہ ہوا ہے کہ ہمیں اب آسمان کے اوپر جانے نہیں دیا جاتا، بڑا سخت پیرا لگا دیا گیا ہے۔ جب یہ جن یہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے رکو 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 رکو، یہ وہ مسئلہ، یہ وہ حادثہ ہے، یہ وہ کام ہے، یعنی حادثے سے مراد واقعہ، اللہ معاف کرے آپ، یہ حادثہ کسی ایسی چیز کو نہیں کہا جاتا صرف کہ جو پریشان کن ہو، حادثہ کا مطلب واقعہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نیا واقعہ ہے جس کی وجہ سے آسمان پہ جانے کی پابندیاں لگ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ بتایا کہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ کا قرآن سنا اور قرآن پہ وہ ایمان لے آئے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دلاسا دینے والی بھی بات تھی کہ مشرکین مکہ یہ کیا چھوٹی چھوٹی مخلوق ہیں انسان، اگر یہ آپ پہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، خلی ولی کروائیں۔ آپ پہ ایمان لانے کے لیے اللہ نے جنوں جیسی بڑی جماعت کو منتخب کیا ہے، بڑے جو طاقتور لوگ ہیں وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے، لہٰذا اگر یہ نہیں ایمان لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا یہاں پہ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ پتہ نہیں چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید وہ جن سن رہے ہیں۔ بعض واقعات آتے بھی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام سے جنوں کی 2 بار ملاقات ہوئی ہے، ایک بار وہ سورۃ الاحقاف کے اندر آپ پڑھ رہے، وہ 12 میں نے آپ کو پڑھایا نہیں، آپ کو استاد صاحب نے پڑھایا ہوگا اور واقعہ بھی بیان کیا ہوگا، اور یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ والے جو جن تھے یہ جماعت یہاں سے گزر رہی تھی اور وہ آپ پہ ایمان لائی۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اوحی وحی کی گئی الیہ میری طرف، انہ یہ کہ استمع سنا نفر جماعت نے من الجن جنوں میں سے، فقالوا انہوں نے کہا انا سمعنا بے شک ہم نے سنا قرآنا عجبا ایک تعجب والا قرآن، ایک حیران کن قرآن، ایک حیران کن کلام، ایک عاجز کر دینے والی کلام ہم نے سنی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے یہدی، اور وہ قرآن کرتا کیا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، الی الرشد بھلائی کی طرف، فآمنا بہ پس ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک اور ہم ہرگز نہیں شرک کریں گے بربنا اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی ایک کا، ہم کسی کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعہ ہے وادی نخلا والا، بعض علماء کے مطابق یہ وادی نخلا والا جو واقعہ ہے یہ عام الحزن کے بعد پیش آیا، یعنی سن 10 نبوی کے بعد، تقریباً 10 سے 11 نبوی کے درمیان میں پیش آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال ہو گئے قریب دعوت دیتے ہوئے نیکی کی اور توحید کی، اور یہ مشرکین مکہ مان ہی دے، جبکہ یہ سرکش قسم کی جماعت جنوں کی، شیاطین کی، انہوں نے سنا اور فوراً ہی مان لے آئے، تو تم سے زیادہ سمجھدار تو یہ جن ہوئے۔ پھر آگے انہوں نے کہا وَأَنَّهُ اور یہ کہ تعالی بلند ہے، جد شان، ربنا ہمارے رب کی، متخذ نہیں اس نے بنایا، صاحبتاً کوئی بیوی، ولا ولد اور نہ کوئی اولاد، یعنی یہ قرآن ہمیں یہ بات بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی نہ کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ کانا یقول تھے کہتے، سفیہنا ہمارے بعض بے وقوف، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، شططا یعنی بڑھا کر باتیں کرنا، بڑھا چڑھا کر باتیں کرتے تھے۔ ان جنوں نے پہلے یہ سنا ہوا تھا اپنے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، تو یہ انہوں نے اس اللہ کے نسب نام میں اللہ کی اولاد اور اس کی بیوی کا انکار کیا، یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں بڑی زیادتی والی بات کرتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے، اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا اب آگے مزید اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَّا اور ہم ظَنَنَّا گمان کرتے تھے، أَلَّن تَقُولَ کہ نہیں کہیں گے، الْإِنسُ انسان، والجن اور جن، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، یعنی ہمارا یہ گمان تھا کہ جن اور انسان اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتا، لیکن انہوں نے جھوٹ باندھا اللہ کی بیوی اور اس کی اولاد بنا کے۔ یہ اپنی وہ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے علماء نے ان کو جو بتایا، جنوں کے علماء نے یا انسانوں میں سے بعض لوگوں نے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس کی اولاد ہے، جیسے مشرکین مکہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ کانا تھے، رجال آدمی،
من الانسی انسانوں میں سے، یعوذون وہ پناہ طلب کرتے، برجال آدمیوں کی، من الجن جنوں میں سے، فزادوہم پس انہوں نے زیادہ کیا ان کو، رہقا تکبر کے اندر، انہوں نے تکبر کے اندر ان کو زیادہ کیا. یعنی مشرکین مکہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے جو جن تھے نا انسانوں سے وہ ڈرا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انسانوں نے جنوں سے ڈرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ ایسے کرتے تھے کہ جب کسی انجان جگہ پہ یا اندھیرے والی یا ویرانے والی جنگل یا صحرا کے اندر رکتے تو باقاعدہ آواز لگاتے، اے جنوں کے سربراہ، اے شہنشاہ جنات، ہم تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم نے یہاں پہ رات بسر کرنی ہے، تو ہمیں نقصان نہ پہنچا. تو جنوں کو جب یہ پتا چلا کہ یہ تو ہم سے پناہ طلب کر رہے ہیں تو وہ تکبر میں آ گئے، ان کو تکبر اور آ گیا، انہوں نے انسانوں کو اور تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو مار نہیں سکتے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے، ان کی اصلی شکل میں ان کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن ہمارے ہاں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ بڑی واضح ہیں. جن یا شیاطین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن سے گھبرایا جائے یا ڈرا جائے. ہم اصل میں چونکہ ما فوق الفطرت یا ماورا مخلوق کے بارے میں ذہن میں لا کے اپنے رونگٹے کھڑے کر لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے سامنے کوئی ایسی عجیب و غریب حرکت ہوتی ہے، وگرنہ جن ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے. سورۃ نمل کے اندر ہم نے کیا پڑھا کہ عفریت جن نے کہا تھا کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوں گے، میں آپ ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا. تو انسان نے کیا کہا تھا، آپ پلک نہیں جھپکیں گے حضرت، میں آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کا وہ جو تخت ہے وہ لے آؤں گا. تو ثابت کیا ہوا کہ طاقت کس کے پاس زیادہ ہے، علم کس کے پاس زیادہ ہے، انسان کے پاس ہے. ہماری اسلامی تعلیمات میں آپ نے جہاں پہ بھی کوئی جگہ پہ رات رکنا ہو یا ویرانے میں ہو، آپ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو تو نے دنیا میں پیدا کیا. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تیرے کلمات کے ساتھ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. لہٰذا مسلمانوں کو یہ تعلیمات ہیں، یہ جن من یہ وہ سب کچھ یہ ہیں، یہ تنگ بھی کرتے ہیں بعض اوقات ہمارے اعمال کی وجہ سے، بعض اوقات جادو ہو جانے کی وجہ سے، بعض اوقات نظر لگ جانے کی وجہ سے، یا بعض اوقات کسی بھی وجہ سے یہ ہمیں کرتے ہیں. لیکن یہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو سکے. اللہ نے ہمارے پاس قرآن کی طاقت دی ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر و اذکار کا قلعہ دیا ہوا ہے، ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. خیر بہرحال تو یہ جنوں کے بارے میں بات ہو. اس کے بعد وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ ظنوا انہوں نے گمان کیا، کما جیسے ظننتم تم نے گمان کیا، جنوں نے بھی یہ گمان کر لیا جیسے تم نے گمان کر لیا. کیا أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ، کہ اللہ نہیں دوبارہ اٹھائے گا احدن کسی ایک کو، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے. جنوں نے بھی یہی گمان کیا اور انسانوں نے بھی یہی گمان کیا. تو یہ دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے. اب سامعین کرام، ہماری جو بات ہونے جا رہی ہے وہ اسی آسمان کے اندر داخل ہونے کے حوالے سے آیات آ رہی ہیں، توجہ سے ذرا سنیے گا. اللہ کہتے ہیں وَأَنَّا، یہ شیاط یعنی وہ جن اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، وَأَنَّا یہ کہ لَمَسْنَا، البتہ ہم چھوتے ہیں، السماء آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا تو ہم پاتے ہیں وہاں، مُلِئَتْ اس کو بھرا ہوا، حرسن پہرے میں، شدیداً سخت، و شہوبا اور شہاب ثاقب. یعنی جب بھی اب ہم آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تو پہرا بڑا ٹائٹ لگا ہوا ہے، دوسرا ایک شہاب ثاقب آتا ہے اور آ کے اس شیطان کو بھسم کر دیتا ہے، اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. شعلہ یعنی شہاب ثاقب شعلہ، ایک شعلہ آتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے. وَأَنَّا اور یہ کہ ہم کننا تھے، نقعد بیٹھتے، منہا اس آسمان میں، مقاعد بیٹھنا، للسمع سننے کے لیے. یہ وضاحت آ گئی اس بات کی کہ وہ جن کیا کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم آسمان میں کوئی ہول تلاش کر کے چھوٹا موٹا اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے تھے، ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، للسمع سننے کے لیے، باتیں سننے کے لیے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ اب جو بھی سنتا ہے، یجد لہو وہ پاتا ہے اپنے لیے، شہابن شعلہ، رصدا گھات لگایا ہوا. یعنی جیسے ہی وہ کچھ سننے کی کوشش اگر کر بھی لیتا ہے تو شعلہ آتا ہے اور اس کو آ کے ختم کر دیتا ہے، اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے وہ شعلہ. اور آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات جب ہم صاف آسمان دیکھتے ہیں، تو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، روشنیاں اتنی ہوتی ہیں، صاف آسمان تو گاؤں میں جا کے دیکھنا نصیب ہوتا ہے. تو کبھی آسمان پہ دیکھیں تو آپ کو ایسے ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے. یہ ٹوٹتا ہوا ستارہ اصل میں وہی شہاب ثاقب ہے. جب کوئی شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو جا کے لگتا ہے. جب یہ چیز دیکھے تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے. جبکہ ہندو مذہب کے اندر یہ ہے کہ ٹوٹتا ستارہ ایک برکت کا شگون ہے.
لہٰذا جب آپ ٹوٹتا ستارہ دیکھیں تو کوئی دعا کریں، حالانکہ یہ درست مذہب نہیں ہے، درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کو لگتا ہے جا کے. اور بعض اوقات تو آپ دیکھیں گے یہ بڑا نیچے انسان کو نظر آتا ہے، ایسے بالکل قریب آنکھوں کے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ جن بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہم جا کے آسمان میں بیٹھ جاتے تھے، باتیں سن لیا کرتے تھے، اور اب اگر کوئی بندہ بات سن لیتا ہے تو اس کو فوراً ہی آ کے کوئی نہ کوئی جو شہاب شعلہ ہے وہ اس کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. وَأَنَّا، اور یہ کہ لا ندری، ہمیں نہیں پتہ، شرٌ، کیا کوئی پریشانی، اریدو، ارادہ کیا گیا ہے، بمن، ان کے لیے، جو فی الارض، جو زمین میں ہیں، ام ارادہ بہم، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ، ربہم، ان کے رب نے، راشدہ، کسی ہدایت کا. یعنی اس اتنی سخت پہرہ بندی کے بعد ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس پہرہ بندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہیں یا شر کا ارادہ کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم، پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کیا معاملہ ہے. یہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. ابھی نبی علیہ السلام کو ملے نہیں، جب ملے تو پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں خیر کا ارادہ تھا کہ نبی کو مبعوث کر دیا گیا. پھر کہنے لگے وَأَنَّا، اور یہ کہ منا، ہمارے اندر، الصالحون، نیک لوگ بھی ہیں، وَمِنَّا، اور ہمارے ہم میں سے، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں. کننا، تھے ہم، طرائق، طریقتن، طریقتن کی جمع ہے طرائق، طریقے، قددا، مختلف طریقوں کی پیروی کرتے. ہم مختلف طریقوں پہ تھے، جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کے یہاں بھی مختلف طریقے ہیں، کسی کا کوئی مذہب ہے، کسی کا کوئی مسلک ہے، کوئی کس طرح سے چل رہا ہے، کوئی کس طرح سے چل رہا ہے. تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی مختلف مذہب تھے، کوئی نیک ہے، کوئی بدبخت ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی حلال کمانے والا، کوئی حرام کمانے والا. کننا طرائق قددا وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ گمان کیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم ہرگز نہیں ہرا سکتے، فی الارض، زمین کے اندر. وَلَن نُعْجِزَهُ، اور نہیں اس کو عاجز کر سکتا، ہرباً، ہمارا بھاگنا. یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ تو ہم اپنے عمل اور اپنے کام کے ذریعے زیر کر سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ، یعنی اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے، نہ تو رک کے اللہ سے بچ سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسے ہے کہ ہم دنیا میں بھاگ کے کہیں چلے جائیں اور اللہ سے بچ جائیں، ایسے بھی نہیں ہو سکتا. وَأَنَّا، اور یہ کہ لَمَّا، جب بھی، سمعنا، ہم نے سنا، الہدیٰ، ہدایت کی بات، جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی، آمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لے آئے. فمن یؤمن، جو بھی ایمان لائے، بربہ، اپنے رب پر، فلا یخاف، اس کو کوئی بھی خوف نہیں ہے، بخسن، کسی نقصان کا، ولا رہقا، اور نہ ہی کسی زیادتی کا. اب بخس اور راہ کی تفسیر یا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں. بخس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں، نیکیاں، ان نیکیوں کو کم کر دیا جائے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 100 نیکیاں تھیں، اور اسے کہا جائے 100 نیکیاں تمہاری، ان میں سے جو 15 نیکیاں ہیں نا وہ صحیح نہیں ہیں، لہٰذا 15 نیکیوں کا خسارہ ڈال دیا جائے، اور اسے کہا جائے اب تمہارے پاس 85 نیکیاں رہ گئی ہیں. یہ ہے بخس. اور رحق کا مطلب ہے زیادتی. زیادتی کیسے؟ کہ کوئی ایسا گناہ جو انسان نے نہ کیا اور اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، یہ ہے رحق. زیادتی کسی بھی قسم کی، کہ کوئی گناہ جو اس نے نہیں کیا وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. مثال کے طور پہ کسی آدمی کے پاس 100 گناہ ہیں، لیکن اس کو بتایا جائے کہ تم نے فلاں ٹائم پہ ایک آدمی کی غیبت کی تھی، فلاں ٹائم میں ایک آدمی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، فلاں ٹائم میں ایک کو گالی دی تھی، فلاں ٹائم میں ایک کو تھپڑ مارا تھا، فلاں ٹائم میں ایک کی چگلی کی تھی، فلاں ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ تم نے لڑائی کروائی تھی، لہٰذا تمہارے 100 گناہ نہیں ہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی تعداد 120 ہو گئی ہے. یا تم نے وہ گناہ کیے بھی نہیں، اس کے باوجود تمہارے گناہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے کسی وجہ سے، تو یہ رحق ہے. یعنی گناہوں کی زیادتی نہ ہونا اور نیکیوں کے اندر کمی کا واقعہ نہ ہونا، کسی قسم کا نقصان، خسارہ یا کسی قسم کی زیادتی کا اس آدمی کو خوف نہیں ہوگا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، یہ واضح انشاءاللہ. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم، منا، وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم میں سے، منا، ہم میں سے، المسلمون، بعض مسلمان ہیں، وَمِنَّا، اور ہم میں سے، القاسطون، بعض ایسے ہیں جو گناہ گار ہیں. فمن اسلم، جو ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، فَأُولَئِكَ، تو وہی ہے، تحروا، جس نے اختیار کیا، راشدہ، ہدایت کا راستہ. تحروا کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی طرف زبردستی اپنے آپ کو دھکیل کے لے جانا، یعنی کسی چیز کو اپنی طرف. تحرا کا مطلب ہے ایسی چیز کو اختیار کرنا جو انتہائی انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور اس کی طلب کے لیے اس کے مفید ہو.
تحروا راشدہ، جس آدمی نے طلب کیا ہدایت کو وہ ایمان لے آیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، فَكَانُوا تو ہیں وہ لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، حَطَبًا ایندھن، گناہ گار آدمی جہنم کا ایندھن ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، وَأَن اور یہ کہ لو استقاموا، اگر وہ استقامت اختیار کریں، علی الطریقتی، سیدھے راستے کی، یعنی دین ہدایت کے اوپر، دین اسلام کے اوپر اگر وہ استقامت اختیار کریں تو اللہ کہتے ہیں لَأَسْقَيْنَاهُمْ، البتہ ضرور ہم ان کو پلائیں گے، ماءً پانی، غَدَقًا مسلسل آنے والا، وافر مقدار کے اندر ہم پانی ان کو پلائیں گے۔ اور اس پانی پلانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کی اگر آپ نے تفسیر دیکھنی ہے تو وہ والی آیت ذہن میں لے کے آئیں جس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر زمین والے تقوی اختیار کریں، بستیوں والے تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکات کھول دیں۔ اگر اس آیت کو ہم سمجھیں تو وہاں سے ہمیں سمجھ آئے گا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ وہ پانی پلانے کا مقصد کیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، فِيهِ، اس پانی کے ذریعے، ومن کون ہے، ومن اور جو کہ یعرض اعراض کرے، نظر انداز کرے، عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کو، یسلکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلایا جائے گا یا داخل کیا جائے گا، عذاباً، ایسے عذاب میں، سعدا، جو سخت ترین عذاب ہے، ایسے آدمی کو سخت عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور یہ کہ مسجدیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، فلا تدعوا، پس نہ تم پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، احدن، کسی ایک کو، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ لما، جب بھی، قام، کھڑے ہوتے ہیں، عبد اللہ، اللہ کے بندے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسجدیں کس کام کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کو پکارنے کے لیے۔ ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر پتہ نہیں کون کون سے وظیفے کیے جاتے ہیں، جیسے واضح لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے؟ نور من نور اللہ۔ یقین کریں یہ اتنا شدید کلمہ ہے کہ اگر اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو سمندر کا پانی مزید کڑوا ہو جائے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے جو ہم جانے انجانے میں کر جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا فرق رہا؟ بلکہ ہمارا جملہ ان کے جملے سے زیادہ سخت ہے۔ نور سے نور بھی نکلتا ہے، کبھی مجھے بتائیں۔ مثال کے طور پہ دنیاوی مثال دوں آپ کو، یہ میرے سامنے ایک بلب لگا ہوا ہے، ایک لائٹ لگی ہوئی ہے، اس لائٹ کی روشنی سے کوئی مزید روشنی بھی بن سکتی ہے؟ یہ روشنی اپنے آپ میں پوری روشنی ہے، اس کے اندر سے کوئی روشنی پروڈیوس نہیں ہو سکتی۔ یہ لاجیکلی بات غلط ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بیٹھ کے نور من نور اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصے کا ایک حصہ، اللہ کے نور کا ایک نور۔ مسجدوں میں یہ اعلان کرتے ہیں، یہ باقاعدہ اذانوں سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہم نے غلو کر کے کہاں پہ پہنچا دیا، آپ خود اندازہ کریں۔ ہاں جی، نبی صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگوں مجھے ویسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور ہم یہاں پہ علل اعلان اٹھ کے کہہ رہے ہیں نور من نور اللہ۔ آپ دیکھیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اپنی ذات کے اندر اس وقت موجود، ان کے سامنے یہ کلمہ کہا جاتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بندے کو معافی دیتے؟ یہ تو بات چھوڑے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابی موجود ہیں، کہنے لگے ماشاء اللہ وشئت، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ایسے پکڑ کے تنبیہ کی، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم مجھے شریک بنا رہے ہو؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے وہی سب کچھ ہے۔ اور یہاں پہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ یقین کریں ہمارے جو بھائی ہیں، ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اچھے انداز سے، لڑائی جھگڑا کرنے کی نہیں۔ جو بھی بھائی ہے، جو بھی کسی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے، میں کسی مسئلے کو نامینیٹ نہیں کر رہا، جو کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہے، یہ بات کرتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو لفظ بلفظ سمجھائیں۔ یار جنی تو کس انداز سے یہ بات کر رہا ہے میرے بھائی؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ ذرا اس جملے کی سنگینی کے اوپر تو غور کرو، یہ کیا ہے؟ اور مسجدوں میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی تھی، ہیں جی، ہم وہاں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس مسجدوں کے ذکر کے بعد اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بات کی، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ لما، جب بھی، قامہ، وہ کھڑا ہوتا ہے، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں، یدعوہ، کہ وہ اس کو پکاریں،
اللہ کی ذات کو پکاریں، اللہ کی عبادت کریں، کادو قریب ہے، یکونون کہ ہو جائیں علیہ اس پر، لبادا ہلکا در ہلکا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو مشرکین مکہ دوڑے چلے آتے تھے، قریب تھا کہ آپ کے اوپر گر پڑتے اور پل پڑتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک آدمی کے لیے اکیلے اللہ کا ذکر سننا بڑا بھاری ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر یہاں پہ کھوٹ ہوگا نا، اللہ کا اکیلے کا ذکر کریں گے وہ پھٹنا شروع ہو جائے گا اندر سے کہ اللہ اکیلے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، اس میں میرے بابا جی کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا، اس میں فلاں چیز کیوں نہیں آ رہی، اس میں فلاں چیز کیوں نہیں آ رہی، اس میں فلاں بت کی بات کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ مشرکین مکہ کا حال تھا کہ نبی علیہ السلام جب اکیلے اللہ وحدہ لا شریک جبار و قہار و رزاق و فتاح العلیم کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو پل پڑتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے، قریب تھا کہ وہ آپ کے اوپر آ جاتے۔ یہ نبی علیہ السلام کے کل کہہ دیجئے انما ادعو، میں تو صرف اور صرف پکارتا ہوں ربی میرے رب کو، ولا اشرک اور میں نہیں شرک کرتا بھی اس کے ساتھ احدن کسی ایک کو، میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتا بھائی۔ کل کہہ دیجئے لا املکو نہیں ہے میرے پاس کوئی ملکیت لکم تمہارے لیے، ذرًا تکلیف دینے کی، ولا رشدا اور نہ ہی ہدایت دینے کی، نہ میں تم کو تکلیف دے سکتا ہوں، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، اور نہ ہی میں تم کو ہدایت دے سکتا ہوں۔ کل کہہ دیجئے انی بے شک میں، لن یجیرانی مجھے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، احدن کوئی بندہ مجھے جائے پناہ نہیں دے سکتا، مجھے بچا نہیں سکتا، ولن اجد اور نہیں میں پاتا، من دونی ہی اس کے علاوہ، ملتحدا کوئی بھی جائے پناہ، میں اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اور اللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی جائے پناہ موجود نہیں ہے، الا مگر کیا ہے، بلاغن پہنچا دینا، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسالاتی ہی اور اس کے پیغامات کو، میں جو تمہیں بات کرتا ہوں نہ تمہیں نفع دے سکتا ہوں، نہ تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں، نہ میں اللہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، نہ اللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی پناہ والی جگہ ہے، میں صرف اور صرف کیا ہوں، پہنچانے والا ہوں اللہ کی طرف سے، ورسالاتی ہی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات کو تم تک پہنچانے والا ہوں بس۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو یہ بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، ابداً ہمیشہ ہمیش اس آگ کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش جلتا اور مرتا رہے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رأوا وہ دیکھے گا، ما یوعدون جس کا وہ وعدہ کیا گیا، فسیعلمون تو جان لیں گے وہ، من اضعف کون ہے زیادہ کمزور، ناصراً مدد کے اعتبار سے، واقل اور کون ہے جو زیادہ کم عدد کے اعتبار سے کم ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کیا تھے، وہ اپنی قوت کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، اپنے مال کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، اپنی تعداد کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، تو فرمایا کہ جب وہ قیامت کا دن قائم ہوگا تو پتہ چل جائے گا تمہیں سارا کچھ اچھی طرح سے کہ مال کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور اور کم زیادہ کم ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ادری ان اگر ادری مجھے پتا ہوتا، ما توعدون جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو، ام یا یجعلو بنا دے لہو اس کو ربی میرا رب امدن ایک مدت تک، یعنی مجھے ان ادری کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ قیامت قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو لمبی مدت کے لیے چھوڑا ہوا۔ فرمایا عالم الغیب یہ غیب کی بات ہے، فلا یظہر وہ نہیں اس کو ظاہر کرتا، علی غیبہ اپنے غیب کو، احدن کسی ایک پر، اللہ اپنے غیب کو کسی ایک پر بھی واضح نہیں کرتا، الا مگر من ارتضی جس سے وہ راضی ہو، من رسولوں میں سے، فإنہ تو بے شک وہ یسلکو وہ چلاتا ہے، من بین یدیہ اس کے آگے، ومن خلفی اور اس کے پیچھے، رصدا محافظ۔ یہاں پہ تھوڑا سا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگ ہمارے ہاں اس آیت سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے۔ یاد رکھیں غیب کا علم اس علم کو کہا جاتا ہے جو انسان کو کوئی خبر پہنچائے بغیر ملے۔ مثلا مجھے کسی نے نہیں خبر دی کہ کل کیا ہوگا، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہوگا، شام کو یہ کام ہوگا، دوپہر کو یہ کام ہوگا، اور بالضبط وہی کام ہو، تو اس کو ہم کہیں گے غیب۔ اگر مجھے بتا دیا جائے کہ کل یہ کام ہوں گے تو اس کو غیب تو نہیں کہا جاتا۔ اگر غیب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مجھے پتہ چل گئی اور میں نے آپ کو بتا دی، تو آپ کہیں گے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، تو اس اعتبار سے تو پوری دنیا پھر غیب کا علم رکھتی ہے، کیونکہ
ہر بندہ کسی نہ کسی بندے کو کوئی نہ کوئی ایسی خبر دے رہا ہے جو کل یا پرسوں یا ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے، یا اپنے علم کے اعتبار سے وہ کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے. پھر تو سبھی غیب کا علم جانتے ہوئے غیب کا علم عطائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، جو عطا کیا جائے اس کو غیب نہیں کہا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں جو غیب والی تھی وہ بتائیں. مثال کے طور پہ قیامت کب قائم ہوگی، نبی علیہ السلام واضح طور پہ انکار کر گئے کہ مجھے تو نہیں پتا قیامت کب قائم ہوگی، لیکن اس کی علامات اللہ نے وحی کر کے نبی علیہ السلام کو بتا دیں کہ یہ قیامت کی علامات ہیں، یہ چھوٹی ہیں یہ بڑی ہیں. وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کر کے نبی کو بتائیں اور نبی نے آگے تبلیغ کر دی اور ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا، بتا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی یا کوئی انسان وہ غیب کا علم جاننے والا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جی کل کیا ہوگا، کل کیا معاملات ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی. یہ غیب کا علم جاننے والی ایک واحد و یکتا ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. لا تدری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے لا تدری نفس بأی ارض تموت. غیب کی وہ چابیاں جو سورۃ اللقمان کی آخری آیات میں ہم پڑھ کے آئے، 5 چابیاں، وہ واضح ہیں. غیب کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو، بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں. ہاں اپنے غیب کی کچھ باتیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا ہے تو بتائی جانے والی چیز غیب نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے جی، لہٰذا یہ بات بہت اچھے انداز سے واضح رکھیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب غیب کی بات بتاتا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. فرمایا یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. وہ غیب کی بات، وہ قرآن کا نزول، وہ وحی جب آتی ہے تو ایسے نہیں آتی کہ اس کو محفوظ نہیں کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن مجید لے کے دنیا میں آتے تھے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کرنے کے لیے، تو جبریل اکیلے نہیں آتے تھے، جبریل کے ساتھ پوری محافظوں کی ایک ٹولی آتی تھی. وہ چاروں طرف اللہ کے رسول کے کھڑے ہوتے تھے اور باقاعدہ بچایا جاتا تھا کہ کہیں اس وحی کے دوران کوئی شیطان آواز لگا کے ملاوٹ نہ کر دے. باقاعدہ محفوظ کیا جاتا تھا اس وحی کو کہ خالص وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہو. اور دوسرا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ پروٹوکول کا محتاج تھا، اس کو پروٹوکول چاہیے، یہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کو پروٹوکول دیا جائے. کیا قرآن مجید کا پروٹوکول ہے؟ ہم قرآن کو زمین پہ نہیں رکھتے. کیا قرآن کا پروٹوکول ہے؟ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیتے. کیا قرآن کا پروٹوکول ہے؟ ہم اس کو بلند جگہ پہ رکھتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ سے اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے قرآن گر جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے. اور ہمارے پرانے بزرگ تو کہا کرتے تھے کہ یہ صحیح بات نہیں شریعت بار سے، لیکن ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر کسی ہاتھ سے قرآن گر جائے تو اس قرآن کو تول کے اتنا آٹا صدقہ دینا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی محبت ہے. اور یہ قرآن اتنی پروٹوکول والی کلام تھی کہ اس کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی تھی، اللہ کے رسول کے ارد گرد کھڑے ہوتے. اللہ کہتے ہیں یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. ایسی بات نہیں ہے کہ جب ہم اپنی غیب کی بات، اپنی وحی، اپنی خبر نبی کی طرف کر رہے ہیں تو اس کو پروٹوکول کوئی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس کو ہم نے پروٹوکول میں رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ لیعلم، تاکہ جان لے، ان یہ کہ قد ابلغوا، تحقیق اس نے پہنچا دیا، رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغامات کو، واحاطہ، اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے، بما، اس کا، لدیہم، جو اس کے پاس ہے. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. واحصا، اور اس نے بالضبط شمار کر کے رکھا ہوا ہے، کل شیء، ہر ایک چیز کو، عددن، اپنے عدد کے اعتبار سے. اللہ نے عدد کے اعتبار سے ہر چیز کو باقاعدہ مکمل طور پہ اس کا احاطہ بھی کیا اور اس کو شمار بھی کر کے رکھا ہوا ہے. لہذا ایسے نہیں ہے کہ اگر میں نے، اللہ تعالیٰ نے وہی چند آیتوں کی ہے تو کوئی نبی چند آیتوں کی بجائے آیتوں میں زیادتی کر لے. اللہ نے ہر چیز کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور قرآن مجید کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے. اس کے بعد آگے سورۃ المزمل ہے، انشاءاللہ باذن اللہ اس کے اندر بھی اختصار کے ساتھ ہم کچھ چیزیں پڑھ لیں گے. سورۃ المزمل اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے یا کپڑا اوڑھنے والے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا. قم، کھڑے ہو جائیے، قم اللیل، رات کو قیام کریں، الا، مگر، قلیلا، ہاں تھوڑا بہت لیٹ بھی جائیں، یعنی کچھ نہ کچھ آپ لیٹیں اور کچھ زیادہ تر آپ اپنی رات کو قیام کے اندر گزاریں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو شب داری ہے یہ نفس کی سرکشی کو کچل دیتی ہے. شب داری انسان کو اللہ کا تقرب دیتی ہے. شب داری انسان کی دن کی تھکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور شب داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے.
قم اللیل الا قلیلا، اٹھو اٹھ کے نماز پڑھو، نصفہ، آدھی رات، او انقص یا اس سے تھوڑی کم، قلیلاً تھوڑی سی، آدھی یا اس سے تھوڑی کم رات قیام کرو، او زد یا زیادہ کریں، علیہ اس پر، ورتل اور ترتیل سے پڑھیں، القرآن قرآن کو، ترتیلاً ترتیل سے پڑھنا۔ ترتیل سے قرآن کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ بعض اوقات یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً ایسے کرتے تھے کہ کچھ دیر سوتے، جتنی دیر سوتے اتنی دیر اٹھ کے قیام کر لیتے، پھر لیٹ جاتے، پھر سو جاتے، پھر جتنی دیر سوئے اتنی دیر اٹھ کے قیام کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک حرف کی ادائیگی اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھنا۔ یہ نہیں جیسے ہمارے ہاں تراویحوں میں آپ نے دیکھا ہوگا حفظ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک، یہ کوئی قرآن ہے؟ یہ تو قرآن کی توہین ہے۔ ایک ایک سانس میں باقاعدہ رک رک کے، اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ رکتے، الرحمن الرحیم یہاں پہ رکتے، مالک یوم الدین یہاں پہ رکتے۔ ایک ایک حرف قرآن مجید کا واضح ہو، یہ ترتیل ہے، قرآن کو واضح انداز سے پڑھا جائے۔ پھر فرمایا انا بے شک ہم، سنلقی ان قریب ڈالنے والے ہیں، علی کا آپ پر، قولاً بات، ذمہ داری، ثقیلاً بھاری، ہم آپ پہ ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں اللہ کے رسول۔ انا بے شک، ناشئہ جاگنا، اللیل رات کے وقت، یعنی رات کو بیدار ہونا، رات کو کھڑے ہونا، ہیا یہ، اشد بڑا سخت ہے، وطئن کچلنے کے اعتبار سے، واقوام اور اس کا، واقوام اور زیادہ درست ہے، قیلاً قول کے اعتبار سے، یعنی پڑھنے کے اعتبار سے۔ مطلب کیا کہ وقع کا جو لفظ مطلب ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زبردستی موڑ کے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی چیز کو پامال کر لینا، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو پامال کر دینا، کسی چیز کو زبردستی مروڑ کے ایک طرف لے آنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو رات کا قیام کرنا ہے نا، یہ نفس کی سرکشی کو کچلنے کے مترادف ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلَ اور قرآن مجید کو پڑھنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور درست ہے۔ ان لَكَ بے شک آپ کے لیے، فی النہاری رات، دن میں، سبحًا طویلا بہت زیادہ طویل مصروفیت ہونے والی ہے۔ دن کی طویل مصروفیت کی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے رات کو رب سے ہم کلام ہو جائیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کو اولاد عطا کر دے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر لے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا کر دے، اور رات کو کھڑا ہو، میں نہیں کہتا کہ آپ شروع میں آدھا آدھا پارہ، دو دو پارے پڑھنا شروع کر دیں، بڑی ناممکن بات ہے، جذباتی ہو گئی کوئی بندہ ایک آدھا دن کر لے گا، 2 دن کر لے گا۔ رات کو اٹھیں، 10 آیتیں اللہ کے سامنے قرآن کھول کے پڑھ لیں، 10 آیتیں کچھ بھی نہیں رکھتی، 10 آیتیں، یعنی قرآن مجید کا سورۃ کافرون سے لے کے آپ سورۃ اخلاص تک 10 آیتیں آپ کی ہو جائیں گی۔ 10 آیتیں پڑھ لیں اللہ کے سامنے، 5 ایک رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں، اور یقین کریں رات کی نماز کی جو لذت اور اس کا جو نشہ ہے نا، اللہ خوش قسمت لوگوں کو دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی صاحب نے ایک دن ان کو کہا کہ عبداللہ بڑا اچھا بندہ ہے، نعم الرجل، بڑا شاندار آدمی ہے، ہاں اگر رات کا قیام کر لے تو اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میں نے جب سے اللہ کے رسول کے منہ سے یہ کلمہ سنا، اس کے بعد سے لے کے میں نے کبھی رات کی نماز نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز۔ یہ نماز جب نمازیں فرض ہوئی تو اللہ کے رسول پہ فرض رہ گئی، امت پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی۔ اس کے علاوہ نمازوں فرض ہونے سے پہلے یہ نماز عام طور پہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ دن کو جو ہے وہ آپ کی مصروفیت، آپ کا شغل بڑا طویل ہونے والا ہے۔ وذکر اور ذکر کیجیے، اسم ربک اپنے رب کے نام کا، وتبتل اور متوجہ ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، تبتیلاً شدت کے ساتھ متوجہ ہونا، یکسو ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ کی طرف جائیں گے کیا ہوگا؟ اللہ آپ کا سینہ کھول دے گا۔ اللہ کی طرف جائیں گے اللہ آپ کو سکون دے دے گا۔ اللہ کی طرف جائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت دے دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں برکت حاصل کرنے کے پتہ نہیں دنیا میں کون سے طریقے ہوں، کون سے نہ ہوں، مجھے نہیں پتا بہت زیادہ، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ برکت حاصل کرنے کے اس سے بڑھ کر اور کوئی طریقے نہیں ہیں جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے۔ اللہ کے راستے میں مال دیں، اللہ آپ کو برکت دے گا، سکون دے گا، آپ سے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ رات کا قیام کریں، اللہ آپ کے دن کی تھکاوٹ اتار دے گا، آپ کی دعوت کے اندر اللہ برکت ڈال دے گا۔
آپ کی زبان کے اندر اللہ تاثیر ڈال دے گا، اللہ آپ کی کمائی کے اندر برکتیں دے دے گا، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اللہ آپ کو مطمئن کر دے گا اس رزق کے اوپر، آپ کو قناعت کی نعمت سے فیضیاب کر دے گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ ٹھیک ہے دنیا بھی چل رہی ہے، کمایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بس اللہ کی طرف لو لگا لیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ رب المشرق، وہ مشرقوں کا رب ہے، والمغرب، اللہ تو مغرب کا رب ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو آپ کارساز بنا لیں۔ یعنی اس آدمی، وکیل کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وکیل کا وہی مطلب ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے، میں نے اپنی رسپانسبلٹی ایک وکیل کے ذمے لگا دی کہ میرا یہ مقدمہ ہے اور یہ میری ساری خبر ہے جو میں نے تیرے سامنے پیش کر دی ہے، اب میرا مقدمہ تو نے لڑنا ہے، میں اپنی جگہ سے بری ہو گیا اور تو اس کا ذمہ دار ہو گیا، اپنا وکیل مقرر کرنا۔ یہ کیسی شاندار آیت ہے کہ آپ رب المشرق والمغرب، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں، اللہ کو اپنا نگہباں بنا لیں، اللہ کو اپنا رسپانسبل بنا لیں، اللہ کو اپنی ذمہ داریاں سونپ دیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ یہ میرے معاملات ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیسے حل ہونے ہیں، کیس تیرے پاس ہے، تو نے حل کرنا ہے، فاتخذہ وکیلا، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں، وصبر، اور صبر کر لیں، علی، اس پر، ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ مشرکین جو کہتے ہیں اس پہ صبر کریں، وہجرہم، چھوڑ دیں ان کو، حجرن جمیلا، اچھے انداز سے چھوڑنا۔ آج بھی میں کہوں آپ کو کہ اگر کسی آدمی کا سینہ لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو رہا ہے تو اس آیت پہ عمل کر لے، وصبر علی ما یقولون، انہوں نے کچھ کہا، صبر کر لیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنے معاملات پھینک دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، معاملات کچھ بھی ہیں اللہ کی طرف لے جائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے یا اللہ، انہوں نے میرے اوپر یہ بات کی ہے، میرے بارے میں یہ بات کی ہے، میری اولاد کے بارے میں یہ بات کی ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، یا میرے لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ میرے معاملات ایسے نہیں ہیں، اللہ میں صبر کرتا ہوں اور میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑتا ہوں، میں ان کے لیے نہ بد دعا کر رہا ہوں، نہ ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہوں۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، نبی علیہ السلام یعنی ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش میں گزری، کوئی نبی علیہ السلام کو دنیاوی فائدہ تو نہیں تھا، اللہ کے رسول کوئی مال کا مطالبہ، کسی عورت کا مطالبہ، کسی جاہ و جلال یا ریاست کا مطالبہ تو نہیں کر رہے تھے، لوگوں کو جہنم سے آزادی کی دعوت دے رہے تھے، اس کے باوجود اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرو لوگوں کی باتوں پہ۔ ہمارے ہاں تو ہماری ذات کے اوپر بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں انا کا مسئلہ بن گیا، میں اپنے آپ کو جھکا نہیں سکتا، میں اپنی بات کا بدلہ لیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرو، کوئی بات نہیں، خیر ہے، وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اچھے انداز سے چھوڑ دو، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کارساز بنا لو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور جس بندے کا وکیل اللہ بن جائے، دنیا کی کوئی سپر پاور بھی اس کو ہرا نہیں سکتی، اس کا مقدمہ لڑ نہیں سکتی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین کی۔ میں بھی یہی کہتا ہوں آپ کو، یقین کریں کہ بڑی بعض اوقات باتیں ہوتی ہیں، بندے کا دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے سن کے باتیں کہ بندہ مطلب کیا چل کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، خیر ہے، جس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے اور وہ جانے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَذَرْنِي، اور چھوڑ دیں مجھ کو، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور ان کو جو جھوٹ بولنے والے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ اُولِي النِّعْمَةِ، جو نعمت دیے گئے، جن کو ہم نے نعمتیں دیں، ان کا معاملہ اور جھوٹ بولنے والوں کا معاملہ آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ وَمَهِّلْهُمْ، اور آپ ان کو چھوڑ دیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں، یعنی مہلت دے دیں، قلیلاً، تھوڑی سی۔ اِنَّ لَدَيْنَا، بے شک لدینا ہمارے پاس ہے، انکال، اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بڑا سخت عذاب ہے، وجحیم، اور دہتی ہوئی آگ ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کے اکارڈنگ فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلدی سے کام لیتے ہیں اور دنیا کے اندر انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک ہے تکبر اور دوسرا ہے ظلم۔ نہ تو کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور تکبر کریں، اور نہ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں، اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں، چلو میری خیر ہے، کوئی بات، اللہ مجھے اجر دے گا۔ نہ تکبر کریں کہ میں پتہ نہیں کون سی بلا ہوں، یعنی یقین کریں 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ شاید زیادہ ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لمبے تڑنگے 6 فٹ کے آدمی کو جو تکبر میں اکڑا ہوا ہے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتا ہے۔ 1 سیکنڈ ایسے لگتا ہے، ایسے 1 سیکنڈ، ہم کیا چیز، کچھ بھی نہیں،
اللہ کی سپورٹ کر دیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ اور جہنم ہے، اور پھر وطعامن اور کھانا ہے ذا غصۃ ایسا کھانا جو گلے میں اٹکنے والا ہے، وعذابن علیم اور دردناک عذاب ہے۔ کس دن؟ یوم جس دن ترجف الارض زمین کانپنے لگ جائے گی، والجبال اور پہاڑ بھی، وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبن ریت کے تودے، مہیلن بیکار اور ریزہ ریزہ قسم کے ہو کے، یعنی آج یہ پہاڑ زمین کے اندر گڑا ہوا سختی کے ساتھ ہے، قیامت کے دن یہ پہاڑ ریت کے تودوں کی طرح ہوا میں ایسے اڑتا پھرے گا۔ انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا الیکم آپ کی طرف رسولا، انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا الیکم آپ کی طرف رسولا رسول، شاہدن جو شاہد ہے علیکم تم پر، کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا الی فرعون فرعون کی طرف رسولا ایک رسول، ہم نے تمہاری طرف بھی ایسے رسول بھیجا تمہارے اوپر گواہ ہے، جیسے ہم نے آل فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا جو ان پر گواہ تھا۔ فعصا تو نافرمانی کی فرعون نے الرسول رسول کی، فاخذناہ ہم نے اس کو پکڑا، اخذن پکڑنا، وبیلا سخت ترین انداز میں، ہم نے بڑے سخت انداز سے اس فرعون کو ہم نے پکڑا اور اس کی نافرمانی پہ ہم نے اس کی سرزنش کی۔ فکیف پس کیسے، تتقون تم بچ سکتے ہو، ان کفرتم اگر تم انکار کرتے ہو، یومن ایسے دن کا، یجعلو بنا دے گا اللہ تعالیٰ الولدان ایک بچے کو، شیبا بوڑھا، قیامت کا دن ایسا سختی والا دن ہوگا کہ جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، شدت کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے، اس ہیبت اور قوت کی وجہ سے، اس پریشانی و پشیمانی کی وجہ سے جو قیامت کے دن انسانوں کو نظر آ رہی ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ کیسا دن ہوگا، السماء آسمان، منفطر پھٹ جائے گا، بھی اس کے ساتھ، کان وعدہ مفعولا اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو ہونے والا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ اس سے بڑھ کر نصیحت کیا ہوگی، ان بے شک ہذہ یہ تذکرہ تو نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ جو چاہے وہ پکڑ لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ یہ کتنا ہیبت ناک منظر ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا شدت کی وجہ سے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ قیامت کا ایسا سخت ترین دن ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر بھی نصیحت کوئی ہے؟ ہاں، جس کو نصیحت مل جائے وہ اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لیں، اور جس کے پاس نصیحت نہیں ہے وہ چاہے جو ہم جہاں مرضی جائے، اس نے نصیحت نہیں لینی تو نہ لے۔ اس کے بعد فرمایا ان ربک بے شک تیرا رب یعلم وہ جانتا ہے، انک کہ آپ تقوم قیام کرنے والے ہیں، ادنا ایک سیکنڈ بس میں دے دیں ذرا جی۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ربک بے شک آپ کا رب، یعلم وہ جانتا ہے، انک کہ آپ تقوم قیام کرنے والے ہیں، ادنا ادنا کا مطلب ہے قریب ہے، من ثلثی اللیل 2/3 حصہ، 2/3 حصہ آپ رات کا قیام کرتے ہیں، ونصفہ اور اس کا آدھا، یعنی رات کا 2/3 بھی اور آدھا بھی، وثلثہ اور اس کا 1/3 حصہ بھی، وطائفۃ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے، من الذین لوگوں میں سے، معک جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی ہم اللہ جانتا ہے کہ آپ 2/3 حصہ بھی قیام کرتے ہیں، نصف رات بھی قیام کرتے ہیں، اور رات کا 1/3 حصہ بھی قیام کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی قیام کرتے ہیں جو آپ پر ایمان لے کے آئے۔ واللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقدر وہ مقرر اس نے مقرر کیا ہوا ہے، اللیل رات کو، والنہارا دن کو، دن اور رات کی جو مقدار ہے کہ گرمیوں میں یہ دن لمبا ہوگا اور رات چھوٹی ہوگی، سردیوں میں رات لمبی ہوگی اور دن چھوٹا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ علیما اور وہ جانتا ہے، الن تحصوہ کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، فتاب علیکم پس وہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لمبی آیت ہے، یہ ایک آیت پورا رکوع ہی ہے۔ فرمایا فقرؤ پس تم پڑھ لو، ما تیسر جو تم کو میسر ہو، من القرآن قرآن سے۔ یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو پچھلے کر کے آیا ہوں۔ کوئی اللہ کو مطلوب نہیں ہے کہ رات کو بندہ اٹھ کے 7 سپارے پڑھے یا پوری منزل پڑھ کے سوئے، نہیں، اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ یہ محبت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ نہیں پھیلاتا، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ میری جائے پناہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، بس اللہ کو اتنا مطلوب ہے۔ اللہ کو آپ کی باتیں چاہیے ہی نہیں، یقین کرے اس کی عبادت کرنے کے لیے اتنی مخلوق پڑی ہوئی ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، 1.8 بلین یہ جو انسان ہے، یا 1.8 یا 1.9 بلین جو انسان ہے، یہ زمین و آسمان کی مخلوق سے زیادہ ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوق ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تحمید بیان کر رہی ہے،
اس کے کھربوں اربوں اور پتہ نہیں کتنے میٹرک کھربوں کے اندر اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح تحلیل بیان کر رہے ہیں، تو وہ کیا آپ کی تسبیح اور تحلیل کا محتاج ہے کیا؟ وہ تو حمید ہے، وہ تو علی ہے، وہ تو بلند ہے، وہ تو عظمت والا ہے، وہ تو شہنشاہ ہے، وہ تو مالک الملک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے آپ کی تسبیح و تحلیل کی؟ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے سے اپنی محبت کا اظہار دیکھ لے، بس اتنی سی بات مطلوب ہے، اور یہ محبت ہی ہوتی ہے جو انسان کو چارپائی سے اٹھا کے مصلے پہ لے آتی ہے۔ لہٰذا اللہ کو یہ مطلوب ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو اتنا قرآن پڑھ لو۔ عالمہ وہ جانتا ہے، ان کے سیکون بعض ہیں، سیکون ان قریب ہیں، منکم تم میں سے بعض مرضا جو مریض ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو پتہ ہے تم میں سے مریض ہے، وہ تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ پوری پوری رات قیام کرو، وہ پوری پوری رات کا قیام نہیں مانگے گا، آدھی رات کا قیام نہیں مانگے گا، ایک تہائی رات کا قیام نہیں مانگے گا۔ اللہ جانتا ہے تم میں سے کچھ مریض ہیں، اٹھ کے 2 رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ لو۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض ایسے دوسرے ہیں جو مسافر ہیں۔ یضربون فی الارض سے مراد ہوتا ہے وہ لوگ جو مسافر ہیں، یعنی زمین کو مارنے والے، مطلب زمین پہ سفر کرنے والے۔ یبتغون وہ چاہتے ہیں، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، وآخرون اور بعض دوسرے ایسے ہیں، یقاتلون جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ فقرؤوا پس آپ پڑھیں، ما تیسر جو تمہیں میسر ہو، منہ اس قرآن مجید سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ اور اللہ کو قرض دو، قرضاً حسنا بہترین قرض دینا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے، مِنْ خَيْرٍ نیکی کے کسی بھی کام میں سے، تَجِدُوهُ تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس، جو بھی کام کرو گے اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، ہوا خیراً وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَعْظَمُ اور سب سے بلند و بالا ہے، اجراً اجر کے اعتبار سے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ اب اللہ اپنے بندے سے محبت کیسے کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، ایسے آدمی کا عمل بھی پیش کیا گیا کہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک تنکا اس نے اٹھایا اپنے پاس رکھا اور جاتے ہوئے اس مسجد کے باہر اس تنکے کو پھینک دیا۔ اللہ نے اتنا عمل کسی مومن کا ضائع نہیں کیا، وہ بھی شمار کر لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے رات کو اٹھ کے آپ 2 رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھیں گے تو اللہ آپ کے اجر کو ضائع کر دے گا؟ نہیں، اللہ آپ کا قدردان ہو جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدردان ہے، وہ جاننے والا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی واضح بات ہے کہ اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو گے تو اس کو اللہ کے پاس بڑا ہوا پاؤ گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، وہ نیکی کا کام کرے گا تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھائے گا، 700 گنا بڑھائے گا، 7000 گنا بڑھائے گا، اخلاص کے مطابق جتنا چاہے، یضاعف لمن یشاء، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ لہٰذا جو نیکی کرو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ واستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور رحیم، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ کل انشاءاللہ باذن اللہ ہمارے 29 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں بھی حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو قبول کرے اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔